ضرور 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 بسم اللہ درود پڑھیے آل محمد کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب پہ، اس عزت والے مقام پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے. بانیان مجلس بالخصوص جناب ابن مظہر صاحب، خالق کونین، ان کی محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں قبول و مقبول ہو. جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اجازت ہے میں نوکری کروں؟ کافی ٹائم ہو گیا مجلس کو شروع ہوئے ماشاءاللہ کافی نامور ذاکرین بڑھ چکے، حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا. بالکل میزبان ہوں، مہمان نہیں ہوں. میری اپنی مجلس ہے اور خود ہی میں نوکری کے لیے حاضر ہوا. دو چار لمحے میری طرف دیکھیں گے تو میں دو چار لفظ فضائل آل محمد کے عرض کروں. پہلا فکرہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ تھوڑا سا توجہ میں ہیں. بار بار کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، چونکہ عزادار جو فرش عزا پہ بیٹھا ہے وہ ذکر سننے کے لیے بیٹھا، ہاں اسے بار بار آپ کہتے رہیں وہ بھی مناسب نہیں لگتا. جو گھر چھوڑ کے بیٹھا ہے وہ ذکر کی فضیلت سے واقف ہے اور ذکر کے آداب سے بھی واقف ہے. تو جتنا بھی بولو گے میں اس پہ راضی ہوں، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں. تھک جاتا ہے انسان، ہے تقاضۂ بشریت ہے. اللہ جسے غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تیری زندگی ہو مولا امام زمان کچھ. بس آپ نے حق ادا کر دیا جی، مہمان نوازی کا آپ نے حق کی ادا کر دیا. میرے لیے اتنی داد بہت زیادہ ہے. اللہ اس کو سلامت رکھے. میں پھر پڑھتا ہوں جی. اللہ اس کو دیر تک آباد رکھے اور اسے بڑا مرتبہ عطا فرمائے. اپنے دربار میں اسے بہت بڑا ذاکر. اللہ جسے غور سے دیکھے اسے کائنات میں حسین کہتے ہیں. پڑھنا میں نے فضائل، حضرت توجہ آپ فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ دو چار لفظ آپ کو مل جائیں. میرے کجمج افکار میں سے کچھ فکرے آپ کے کام آ جائیں. اللہ تمہیں زندگی دے. تو جیے میرا بیٹا، تو آباد و شاد. 61 ہجری 10 محرم 6 گھنٹے پوری کائنات کی نگاہ صرف حسین پہ. بہت اچھا بولتے ہیں آپ، کوئی خوش آمد نہیں کر رہا ہوں. میں نے راستے میں حسین شاہ جی کو کہا، میں نے کہا یہاں کون سنے گا
میں بڑا ملنگ سا بندہ ہوں اور پڑھتا بھی اردو ہوں. جی بسم اللہ. اللہ آپ کو آباد رکھے. 61 ہجری 10 محرم 6 گھنٹے پوری کائنات کی نگاہ صرف حسین پہ تھی، کیونکہ 6 گھنٹے میں وہ بادشاہ حسین ہے جس نے پوری کائنات بچائی. میں ہر جگہ پہ ایسے نہیں پڑھتا، کہیں کہیں پڑھتا ہوں. جنہوں نے میرے عشرہ محرم سنے ہیں، ہر مقام پہ میں ایسے نہیں پڑھتا. جہاں پتہ ہو میرے بات کسی نے نہیں پڑھنا، تم نے بھی نہیں پڑھنا. اچھا چلو، تو جہاں پتہ ہو کہ اب بسم اللہ مرشد 18 محرم کی بڑی معذرت نہیں حاضر ہو سکا. اللہ آپ کو سلامت و آباد و بشرط زندگی آئندہ سال. تو جہاں پتہ ہو کہ بعد میں پڑھنے والا کوئی نہیں، اور جتنے بیٹھے ہیں وہ صرف مجھے غریب الحرف کو سننے کے لیے تشریف فرما، تو پھر وہاں پڑھنا پڑتا. 1,24,000 پیغمبروں کی محنت، کائنات کے تمام سجدے، روئے زمین پہ نہیں عرش و فرش پہ ہونے والی تلاوتیں، جتنی بھی اللہ کی تسبیح ہے وہ تمام، فرشتوں سے لے کر جنوں تک، جنوں سے لے کے انسانوں تک، انسانوں سے لے کے پرندوں تک، جو بھی اللہ کی حمد کرتا ہے، حمد کے ایک ایک حرف کو حسین نے ایک سجدے میں محفوظ کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، حسین آپ کو آباد و شاد رکھے، مولا تیرا گھر ہمیشہ محفوظ رکھے. آپ دیر تک جی، جنہوں نے اس ماحول میں اتنی داد دے دی، میں مقروض ہوں، ان کا شکر گزار ہوں اور ممنون رہوں گا. ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، بچہ بھی امتحان دے تو اسے بھی نتیجہ دیا جاتا ہے. سب سے اہم، سب سے بڑا امتحان میرے بادشاہ حسین نے دیا. 6 گھنٹے کا امتحان تھا. امتحان ختم حسین نے نہیں کیا، جو امتحان لے رہا تھا اسے کہنا پڑا بس کر. میں مولا کی قسم داد کے لیے پڑھ نہیں رہا، آ گیا ہوں، حاضری ہو گئی. صرف میں بس کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ مولا تیری زندگی کر ایسے عزادار آباد رہے، مولا آپ کے گھروں کی حفاظت فرما. داد کے لیے نہیں پڑھ رہا، بس پتہ نہیں کسی رمز میں دعا فرمائیے گا، مولا آپ کو آباد رکھے. سب سے بڑا، سب سے اہم امتحان میرے بادشاہ حسین نے دیا. 6 گھنٹے میں پوری کائنات لرز گئی کہ ایک انسان نے وہ کر دیا جو لاکھوں سالوں سے کوئی نہیں کر سکا. توجہ چاہتا ہوں. کائنات کی نبضیں تھم گئیں، ہواؤں کی سانس رک گئی، زمانے کی دھڑکن ٹھہر گئی. ملائکہ نے تسبیح چھوڑ کر حسین کا سجدہ دیکھا. جن کی توجہ ہے ذرا سنیے گا، وہ اللہ جس کا پوری کائنات پہ قبضہ تھا، اس کی گفتگو شروع ہوئی. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس نے کلام کیا. دیکھیے اب ایک فکرہ آ گیا ہے، میں پڑھتا جاؤں، اللہ کرے کوئی سنبھال لے گا. مرشد آدم سے لے کر پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی نہیں جس کے پاس ملک الموت نہ آیا. ایسا کوئی عشق تھا امام حسین کو اللہ سے. واحد ہستی ہے جہاں ملک الموت نہیں آیا. اللہ نے خود کہا اے نفس مطمئنہ
رجوع کر. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. آپ جی آپ آباد رہے, حق ادا ہو گیا. مجھے دعا کرنی, تھوڑا پڑھنا چاہیے. اے نفس مطمئنہ, درمیان میں کوئی نہیں, وہ گفتگو کر رہا ہے. اس نے کہا جو تو نے کر دیا وہ کوئی نہیں کر سکا. نہ کوئی نبی, نہ کوئی امام, نہ کوئی معصوم, نہ کوئی ولی. یہ تیرا ہی کام تھا, تو نے ہی کیا, تو ہی کر سکتا تھا. میں ہوں عادل کائنات, میں ہوں عادل کائنات. جو تو نے کر دیا کیا دوں تجھے. سنیے گا, رسالت تیرے نانا کے پاس, ولایت تیرے بابا کے پاس, عصمت تیری ماں کا حصہ. حسین جو تو نے کر دیا, میں عادل کائنات وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں, اس امتحان کا نتیجہ یہی ہے, اس امتحان کا اجر یہی ہے. آج کے بعد میں اللہ وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں, خدائی میری قبضہ تیرا. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج ہے. مولا آپ کی دعائیں قبول فرما, مولا آپ کی مرادوں کا آپ کو بسم اللہ جی قبولیت عطا فرما. مہربانی حضور, مہربانی, بہت شکریہ. سلامت و آباد و شاد رہے. علم کی نا واہ واہ, چرچا حسین ماشاء اللہ. یا علی یا علی, توجہات ہیں. آج کے بعد خدائی میری ہوگی, قبضہ تیرا ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے, جی کیسے قبضہ, کس طرح سے قبضہ, کہاں پہ قبضہ. کوئی پوچھے تو میری طرف سے جواب دیجیے گا. چار عناصر سے مل کر ساری کائنات وجود میں آئی. بچہ بچہ جانتا ہے تعلیمی دور ہے, مٹی پانی ہوا اور آگ ملے ہیں تو کائنات بنی ہے. کون کون سے چار عناصر؟ مٹی پانی ہوا اور آگ. چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, کہاں نہیں ہے حسین. مٹی پہ مجلس, ہوا میں نوحے, پانی کی سبیلیں, آگ پر بھی ماتم. وہ بولے جس کے دل میں حسین. ہر بندہ نہیں بولتا. تیری زندگی ہو بیٹا, تو جیے آباد و شاد. مٹی پہ مجلس, دعا فرمائیے بابا. مٹی پہ مجلس, ہوا میں نوحے, پانی کی سبیلیں, آگ پر بھی ماتم. دو آوازیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ بولی جاتی, سب سے زیادہ بلند آواز, یا اذان یا پھر یا حسین. ذکر کی قسم, یہ دو ہی آوازیں جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ گردش کر رہی ہیں. یا اذان ہے اللہ کی, یا پھر یا حسین کی آواز. کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے حسین ابن علی, جس کے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے. مرضی ہے آپ کی, اللہ آپ کو آباد رکھے. تیری زندگی اور بادشاہت کا نظام دیکھیے. شاہ جی فکرہ سنیے گا, بادشاہت کا نظام دیکھیں, سخاوت دیکھیں بادشاہ کی. جو 2 گھنٹے پہلے آیا وہ بھی علیہ السلام. آپ کا اتنا بولنا میرے لیے بڑی عزت کی بات. میری توقع سے بڑھ کے آپ نے عزت افزائی فرمائی. مہمان نوازی کا حق یہی ہوتا ہے. 5-7 منٹ اور پڑھ لوں؟ نہیں کچھ پتہ نہیں ہے نا کتنا دیر پڑھنا ہے. دور دور جانا ہوتا ہے لوگوں نے. جی بسم اللہ جی, اللہ آباد و شاد رکھے. اچھا بسم اللہ کرا. مولا زندگی کری, مولا امام زمانہ دعانا قبول کر. چلے پتہ نہیں کیوں دل بن گیا ہے, چونکہ حضرت عباس کا عالم برآمد ہونا ہے تو میں 5-7 منٹ میں آپ کو شہزادہ علی اکبر کا رجز پڑھ کے سناتا ہوں. صحت ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو آباد رکھے, مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے. نہیں بہتر ہوگی انشاءاللہ, بہتر ہوگی.
تمہاری بھی طبیعت ٹھیک ہو گئی، شکر ہے الحمدللہ، مولا صحت دیتی ہے جی، ہیں جی؟ نہیں دعا کرتا رہا ہوں، پچھلے سال نا طبیعت اس کی ٹھیک نہیں تھی، مولا اس کو آباد رکھے، مولا اس کو زندگی دے۔ میں رضز پڑھتا ہوں شہزادے کا، میں نے اسی سال ابن مظہر ذمہ لگایا ایک بندے کے، میں نے کہا جی ایک کتاب میں نے سارے خطبے جمع کرے اور اس کو کتابی شکل دے، جو بادشاہوں نے خطبے پڑھے مکہ سے لے کے تو شام کے درباروں تک، بڑا قیمتی سرمایہ ہے، شیعوں کے بچوں کو پڑھنا چاہیے اور پڑھانا بھی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم کنہیں مانتے ہیں۔ تیری زندگی میں 5 جملے پڑھتا ہوں بادشاہ حسین کے جو 9 لاکھ سے خطاب کیا لسان اللہ کے بیٹے نے۔ سنیے گا، یہ فکرے اوڑھ کے پڑھنے چاہیے، پرواز ہو تو پرواز کر کے پڑھنے چاہیے، نور کے قلم سے لکھنے چاہیے، تو حضرت میثم کی زبان بھی اگر ادھار مانگ کے پڑھے جائے تب بھی آپ کا بادشاہ کے فکرے ہیں، میری جرت مجال نہیں، ممبر ہے بس، وہ بادشاہوں نے نوکری میں لے لیا تو اس لیے کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کی۔ 9 لاکھ کو علی کے بیٹے نے دیکھا، فرمایا تم جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ نہیں جانتے ہو تو جان لو، بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے۔ اچھا مولا کی قسم خوشامد تو نہیں کر رہا، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، بہت ہی اعلیٰ سن، آپ کی سماعتیں بڑی بلند، بسم اللہ جی، شکر گزار رہوں گا۔ جو نہیں جانتے ہو جان لو، بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے۔ کیا تم نہیں جانتے ہو ستارے ہمارے نقش قدم ہیں، کہکشاں ہماری رہ گزر کا نام ہے۔ مولا کی قسم بولتے 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 میری سانس بھی اکھڑ جائے تب بھی حق ادا نہ ہو، فکرہ ہی ایسا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے وہ ہم ہی تو ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں؟ وہ ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ، یا علی یا علی، زندگی ہو آپ کی، آپ جی آپ آباد رہے، حیدری یا علی، وہ ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ۔ صادق شاہ جی عرض کی ہے کہ پر ہوتے اوڑھ کے پڑھتا تب بھی حق ادا نہ ہو، یہ فکرہ ہے جس پہ کل تک بھی داد دیتے رہو تو شاید داد تھوڑی پڑ جائے۔ 9 لاکھ کو دیکھ کے فرمایا مجھے معلوم ہے تم دولت کے لالچ میں آئے ہو اور میں بہتر جانتا ہوں کہ تم دولت کے لیے یہاں جمع آئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو اور بہتر جانتے ہو کہ تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت میں رکھتا ہوں۔ کون سمجھے آپ ان باتوں کو؟ کون سمجھے گا؟ تمہارے ایک سوال پر، فکرہ سنیے گا، تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت میں رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ وہ اب نہیں بولا، اس نے کہا داد دے گی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ تمہارے ایک سوال پر مسلم سے مہربانی یار یہاں پہ لے کے آئے، خدا کی قسم بڑا مزہ آیا پڑھنے۔ جی اب بسم اللہ جی، تم نسلاً بھکاری ہو۔ بادشاہوں کے فکرے ہیں نا جی، بس تو میں حضرت عباس کے 4 سطرے پڑھا، یہ بھی خطاب ہے بادشاہ۔ ابھی میں نے وہاں پڑھا تو موسیٰ شاہ نے بہت داد دی، باقیوں کا پتہ نہیں، بیٹھے ہو سکتا علی کے علی بیٹے نے 9 لاکھ کو دیکھا، فرمایا تم کسی گمان میں ہو، شاید اسی گمان میں جس میں قریش تھے، جو یہ گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے۔
بولا کریں یار، ذکر میں بولنا نوجوانوں کو زیب دیتا ہے. بسم اللہ، اللہ آپ کا آباد و شاد رہے. تم کسی گمان میں آئے، تم اسی گمان میں ہو جس میں قریش تھے، جو سوچتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول کو قتل کریں گے، وہ بھی علی کے ہوتے ہوئے. تمہارا بھی یہی گمان ہے کہ تم حسین ابن علی کو قتل کرو گے عباس کے ہوتے ہوئے. یا علی مجھے ہمت دینے نہ پڑ سکے، مجھے ہمت دینے سمجھا سکو. اللہ آپ کو آباد رکھے. عباس کے ہوتے ہوئے تم جانتے نہیں ہو، تمہیں علم نہیں ہے ہم کون ہیں، تمہیں معرفت نہیں ہے ہماری. مجھے پہچانو، میں علی کا بیٹا. چاہوں تو گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑوں، چاہوں تو کھڑے ہو کے لڑوں، چاہوں تو تلوار کے ساتھ. کون بولے کون چپ رہے مجھے نہیں معلوم. میں نے پڑھ کے چلے جانا ہے، تم نے سن کے. مولا کی جو دھیان سے سننے کا اگلے سال تک بھولے گا نہیں. فرمایا بیٹھ کے لڑوں گھوڑے پر میری مرضی، کھڑے ہو کے لڑوں میری مرضی، تلوار کے ساتھ لڑوں میری مرضی. میں چاہوں تو تلوار کے بغیر لڑوں. اور مجھے پہچانو، میں علی کا فرزند ہوں. تلوار نہ بھی ہو تو پھر بھی ہمارے اختیارات اتنے ہیں. اگر میں صرف اپنی زبان سے کہہ دوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ گے. بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. مولا تیری مرادیں پوری فرمائے، تیری دعائیں قبول ہو. مولا تجھے زیارات نصیب فرمائے. بسم اللہ دعا کر رہا ہوں منبر سے. مولا تجھے زبانی نصیب فرمائے. ایک فکرہ اور پڑھنا نصیب، ایک فکرہ شہزادہ علی اکبر کا. ایک ہی فکرہ نثر میں پڑھوں گا، باقی میں رجز منظوم پڑھوں گا ناظم. میرا قد اتنا نہیں ہے، وہ شاعر چلے گئے جنہوں نے یہ کام کیے اور اس انداز سے کیے کہ الہامی سطریں لکھی، وہ جا چکے. اسی دفعہ گجرات اشرے میں نے ایک شعر پڑھا. میں نے کہا لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انیس سے دوراں تشریف لا رہے ہیں. اللہ معافی جی، ہم کہاں، وہ ہستیاں کہاں. دیکھیے 5 شعراء کی تو فہرست مجھے آتی ہے کہ جن جیسا شاعر میں نے دوبارہ نہیں دیکھا. حضرت انیس، مرزا دبیر علیہ رحمہ، جوش ملی آبادی صاحب، افسر زیدی صاحب، اور میرے والد گرامی شہید ملت جعفریہ حماد اہل بیت سید محسن نقوی شہید آل اللہ مقام. نہ ویسی سطریں سنی، نہ ویسا کلام سنی. ہم سمجھتے ہیں شاعری کو آسان کام ہے، شاعری بہت دور کا کام ہے. میں نے مرزا دبیر علیہ رحمہ کے 2 مصرے پڑھے. میرے خیال میں 10,000 کتابیں بھی ہونا جی، پھر بھی 2 مصرے زیادہ فضل نظر آتے ہیں. اور میں شریک گواہ رہیے گا، میں ابن مظہر کو 2 ہفتے نہ اس کیفیت میں رہا اس شعر کو پڑھنے کے بعد. ایک ہی مصرع ہے، اس کا نعم البدل کو ڈھونڈ کے لا دو مجھے، ایسا کوئی ایک مصرع اس وقت دکھا دو، مولا کی قسم گھٹنے ٹیک دوں گا. قلم توڑ دیا ایک سطر لکھ کے. انہوں نے فرمایا نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے. اب تو سمجھنے والا ہو تو بندہ. کمال یہ ہے کہ در نجف بھی نہیں کہا یار. سنیے گا، مولا کا واسطہ مر جانے زندگی فنا ہے، پتہ نہیں کب تک ہے کب تک نہیں ہے. چلو ایک پیغام بچوں کو دے جاؤں کہ شاعری کہتے کسے. نجف کا ذرہ نہ دوں، منزل عشق دیکھیے. نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش درے پو تراب کے بدلے. اب عرش اور درے پو تراب کون سمجھے یار. نہ لوں میں عرش درے پو تراب کے. مولا تجھے بڑا ذاکر پڑا. نہ لوں میں عرش. واہ جی واہ، بسم اللہ، واہ جی سبحان اللہ. میں پتہ ہی کوئی نہیں سی اتھے بھی ہے، ہو سکتا ہے جی ماشاء اللہ. واہ جی واہ، واہ جی بسم اللہ. جرمنی اچھا میں کر دیتا.
محبوب خدا جنگ پہ مادہ کھڑے تھے. کیا کہنے کیا کہنے. واہ جی واہ. ایک ہی فکرہ ہم شکل پیغمبر نے 9 لاکھ کو دیکھا. سید توجہ کریں. ہم شکل پیغمبر نے 9 لاکھ کو دیکھ کے فرمایا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے. کیونکہ تعارف کے لیے کم سے کم 3 پشتیں بتانی پڑتی تھی. گھر جا کے سوچنا داد بھی وہیں بیٹھ کے دے, وہاں بھی دل نہ بنے 2 دن بعد فون کر کے بتا دینا کہ اچھا پڑھا تھا بھی راضی. مجلس اپنی ہے نا جی, بانی بھی خود ہوں, ذاکر بھی خود. تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتائے کہ وہ کون ہے. ہمیشہ ہم نے بتایا, آج بھی میں ہی بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں. شہزادے نے 9 لاکھ کو دیکھا. عین اللہ کے پوتے نے گفتگو کا آغاز کیا. کائنات ہمتن گوش ہو گئی. پیغمبر سننے کے لیے آ گئے. پتہ نہیں کون کہاں بیٹھا ہے مجھے نہیں معلوم. ظاہر ذرا مشکل وقت تو ہے, تھک جاتا ہے بندہ, لیکن مصرع بہت قیمتی پڑھنے جا رہا ہوں. شہزادے نے آغاز کیا. وہ جو فکر شہزادے نے بولے وہاں میدان میں, اس کو میں نے نظم کرنے کی کوشش کی ہے. شہزادے نے بولا مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون ہوں. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. اب کبریائی کا مظہر اب جانتے میں کیا پڑھ گئے. اللہ آپ کا آباد و شاد ہے. حسین آپ کو عزت ہے, تم جیو بیٹا. اکبر ہوں کبریائی کا, آجو بسم اللہ جی آجو. اکبر ہوں کبریائی کا, ساتھ خیر توجہ کرنا. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. فرزند شاہ آنکھ سے 72 ہوں جان لو. یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو. میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو. میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو. میں سر بسر شبیہ جلال ایسا تھا, آواز ایسی تھی, لہجہ ایسا تھا, 9 لاکھ کانپنے لگ گیا. اس وقت شہزادے نے کہا تم پر نہ کیوں ہو خوف, شکست و زوال کا 18واں برس ہوں علی کے جلال. 18واں برس تیری زندگی ہو. مولا آپ کو آباد رکھے. خرید لیا آپ نے مجھے, حد کر دیا آپ نے عزت افزائی, کمال کر دیا آپ نے سماعت ہو. بڑی سارے بولو سارے بولو. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. فرزند شاہ آنکھ سے 72 ہوں جان لو. یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو. میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو. تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا 18واں برس علی کے جلال کا. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلوار چلے. کوئی پہنچا ہے. مجھے میرے وقت کے امام نے حکم دیا ہے, اکبر جاؤ اور لڑو. یہ جڑے ہوئے ہاتھ آگے بالکل داد نہیں چاہیے. اس فکر پہ داد لینا چاہتا ہوں. کوئی بخل نہ کرے, فکر اتنا عظیم پڑھ رہا. جب شہزادے کو بھیجا پیشانی چوم کے فرمایا جاؤ اور خوب لڑو, بڑھ بڑھ کے حملے کرنا. میں منا سے میسرہ, میسرہ سے قلب لشکر, اول سے آخر 9 لاکھ کے سر تک تیری تلوار پہنچے. وقت کے امام کا حکم تھا. شہزادے نے ہاتھ جوڑے. مولا کوئی خاص وجہ؟ فرمایا وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. پہنچ گیا. بسم اللہ, سلام ہے آپ. اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے. آپ پہنچ گئے. حق ادا کر دیا آپ نے, حق ادا کر دیا. مولا آپ کو زندگی دے, آپ جیئے, آپ آباد رکھیں. اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. سلام ہے آپ کو, سلام ہے آپ کو, سلام. بسم اللہ. مولا آپ کو دیر تک بس نوکری ہو گئی, حصہ مل گیا, حق ادا ہو گیا, مرشد حق ادا ہو گیا. یقین جائے
اللہ تیری دعائیں قبول کرے. بار بار کہہ رہا ہوں مولا تجھے آباد و شاد رکھے. یہ جڑے ہوئے ہاتھ مصرے پڑھو, مصرے بڑے قیمتی ہیں. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلوار نکلے. اللہ اکبر. ہماری تلوار بھی پاک ہائے کتوں سنے آئی. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلوار چلے. کبھی اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ 25 سال علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی. رسول کے 25 سال بعد تک علی نے تلوار نہیں نکالی. 25 سال تک علی نے نہیں کہا کہ سلونی سلونی. پھر کبھی وقت ملا تفصیل سے پڑھوں گا یہ کہ کیوں علی خاموش رہے 25 سال, اور 25 سال بعد کوفہ میں کیوں فرمایا سلونی سلونی. مدینے میں نہیں کہا, کوفہ کے منبر پہ بیٹھ. اللہ آپ کو آباد شاد رکھے. مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. بہت اعلیٰ سماعتیں ہیں آپ کی. حالانکہ جب میں آ رہا تھا روڈ کچا شروع ہو گیا, میں کہ جی اردو پڑھی نہیں جاندی ہوئی. کچے روڈ تھا تو اردو تھوڑا جا کلیش ہوتا ہے آپس میں. لیکن ماشاءاللہ کافی چہرے میرے دیکھے بھالے جو اکثر مجالس میں مجھے نظر آتے ہیں گجرات میں. بات تیری زندگی ہوگی, مولا تیری زندگی کر. امام زمانہ تیرے بچوں کو آباد رکھے. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلوار چلے. کسی نے کہا تلوار کے بغیر بھی لڑا جاتا ہے. فرمایا ہمیں پہچانو ہم کون ہیں. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دو. میں مصرع جلدی پڑھ گیا, آپ پیچھے. اب تنابیں کوئی سمجھے گا تو وہ بولے گا نا. زندگی کی تنابیں اکھاڑنا کسے بولتے ہیں؟ ہے بد سے زندگی کی. اب تجھے تو کہنا بھی قافیہ ردیف دیکھنا ہے, یا تجھے کہنا یا محسن شاہ جی آپ کو کہنا, صادق شاہ جی آپ کو قافیہ ردیف دیکھیے گا. قافیہ پہ خاص طور پہ نگاہ. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. اللہ اکبر. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. قافیہ دیکھنا. بسم اللہ. اللہ آپ کو آباد رکھے. تیری زندگی جا لیا. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. مثل غبار. کتنا ٹائم لگتا ہے غبار کو جھاڑنے. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. پہنچ گئے آپ یہاں. بڑی معرفت ہے آپ کو. مثلے سنیے گا. چاہوں اگر تو میں, زیادہ طویل بھی نہ پڑھ جاؤں. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. کسی نے کہا جی اگر اتنے اختیارات تو پھر تلوار کیوں؟ فرمایا جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے. کہاں جا کے پڑھو. جی چاہتا ہے ابن مظہر, جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے. سرکش سروں کی فصل ہے تلوار سے کٹے. اتنا ہی پڑھنا تھا اتنا پڑھ لیا. مر جانا ہے, زندگی فنا ہے, مجھے نہیں معلوم. ایک دعا منگوا رہا ہوں, سارے آمین کہیے گا. چونکہ کسی نے لکھ کے بھی, سید اجاز نقوی صاحب جرمنی میں رہتے ہیں اور بیمار ہیں. خالق کونین نے شفا عطا فرمائے. باقی بھی جس کے دل کی جو دعا ہے وہ مولا قبول فرمائے. 4 سطریں آپ کے لیے, سطریں آپ کے لیے مصرے. میرے لیے اعزاز ہے بادشاہوں کا. مجھ جیسے نوکر کو اتنی بڑی خیرات بادشاہوں نے دی, میں کس قابل ہوں. 9 لاکھ کو شہزادے نے وارننگ دی. وارننگ دی, وارننگ, خبردار کیا. وارننگ وہ دیتا جو طاقت میں کہیں زیادہ ہوتا ہے. 9 لاکھ کو تنہا علی اکبر کہہ رہے تھے خبردار ہو جاؤ. کیسے؟ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. جو نہ بول سکے چھٹی اسے,
لیکن جو بولے وہ پوری قوت سے بولے تاکہ پتہ چلے اس نے سنا اور صحیح معنوں میں سنا. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. میری پیچھے تک نگاہ ہے، مولا کی قسم اپنے قد سے بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. نعرہ تب لگائیے گا جب دلوں سے پھوٹے گا. بیٹا ایک لمحہ ٹھہر جا، میں نعرہ لگواتا ہوں. مولا کی قسم اپنے قد سے بڑا مصرع پڑھ رہا ہوں. میرا قد چھوٹا، میری حیثیت کم، بات بہت بڑی کر رہا ہوں. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو. خیر پڑھا کچھ نہیں ہوتا. خیر بسم اللہ جی. بسم اللہ. 18 برس کا تھن اور ثابت توقیر. واہ واہ. چھوڑ فوجے شیعہ میں کہ انسان ہے کہ نور کی تصویر. واہ. چھوکر ہے سراپا میں رسول دو سرا کی. بھلا ایسے بھی بشر ہوتے ہیں، قدرت ہے خدا کی. واہ سبحان. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے. سینہ تان کے فوج کو دیکھا، فرمایا میں ابوالفضل العباس کا شاگرد ہوں. تم جانتے نہیں ہو اگر میں لڑ پڑا تو کیا قیامت آئے گی. تمہیں کیا معلوم اگر یہ تلوار چل پڑی تو کیا ہوگا. کسی نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوگا، تو فرمایا جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا. پڑھ دیا جو میں نے پڑھنا تھا، پڑھ دیا جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا. جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے. میں یوں لڑوں گا موت کا دل کانپ جائے گا. اللہ تمہیں آباد شاد، مولا تمہیں زندگی دے، سلامتی دے. آپ جی آپ آباد، دیر تک جیو، دیر تک جیو، دیر تک آباد. بسم اللہ جی. بیٹا آنکھوں کا نور، مدینے میں بوڑھا نہیں تھا حسین، ضعیف ہوا ہے کربلا کے میدان میں. اکبر کو برچھی لگی تو آنکھوں کا نور گم ہو گیا. قرآن کے 30 سپاروں کی قسم، جب تک عباس نظر آتا رہا کمر سیدھی رہی. چار یا 5 فکر مصائب کے جنہوں نے میرے محرم کے عشرے سنے ہیں انہیں پتہ ہے میں کتنی دیر تک یہ مضمون پڑھ سکتا ہوں. کوئی طویل نہیں کرنا، شام ہو رہی ہے، اجازت دیتا ہوں. گھروں کو جاؤ، غریبوں کا ذکر ہے، 4 آنسو آ جائیں. سیدہ قبول فرمائے. ابن مظہر کو مولا اور زیادہ ترقی عروج عطا فرمائے. ان کے گھر آباد رہیں. 2 یا 4 فکرے پڑھنے. علم کی برآمدگی ہے، بادشاہ کا علم ہے. صرف تب میں چاہتا ہوں بلواؤں کہ جب گریہ بلند ہو اور آنکھوں کا وضو ہو جائے. دعا کیا کر کسی کا جوان بھائی اس کی زندگی میں نہ مرے. بسم مولا کی قسم ہمت ٹوٹ جاتی، ہمت. سید ذاکر کہتا ہے یہ بھی دعا کر دے کسی کا مان ختم نہ ہو.
آسرا تھا حضرت عباس کا، بڑی آس تھی حضرت عباس کی، ذرا جلدی بیٹھیں گے میں مسائل پڑھنا، اب جو آئیں وہ ذرا پیچھے بیٹھ جائیں گے، آگے نہیں آئیں گے، منت کر رہا ہوں، التجا سمجھو، کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کی میرے سے، مہمان ہوتے ہیں آپ امام حسین، مہمان ہوتے ہیں نا جی۔ میں پھر پڑھتا ہوں جی، دعا کیا کرو کسی کی زندگی میں اس کا جوان بھائی رخصت نہ ہو، اس لیے جب آخری وقت آیا نا امام حسین جب تنہا بچ گئے تو میر انیس علیہ الرحمہ نے اس درد کو شعر میں ڈھالا، فرماتے ہیں تنہا بیٹھے تھے، قبضہ تلوار پہ پیشانی تھی، اور رو رو کے ایک ہی فکرہ کہہ رہے تھے، عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ بڑا ارمان تھا امام حسین کو کہ مجھے کسی نے پرسہ بھی نہ دیا، مولا تمہاری ہائے کا تمہیں اجر عطا فرمائے۔ آنکھوں کا وضو ہو گیا، آوازیں بلند ہو گئی، میں 2 جملے مصائب آل محمد کا پڑھتا ہوں۔ بہت چھوٹا نوکر امام حسین کا کانوں کو ہاتھ لگا کہ میری 1000 بار توبہ، یقین جانیے مصائب پڑھنا یا مصائب سننا بڑا مشکل کام ہے، ہاں فن نہیں ہے، بابا جی صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں سخت اور عریان مصائب پڑھنے سے بالکل گریز کرتا ہوں، نرم جملے پڑھنے کا عادی ہوں، احساس سے لبریز کوئی فکرہ ہو جو دل کو چھو جائے تو ہائے نکل جاتی ہے، یقین جانیے، اور پھر اگر جوان رو پڑے تو وہ مسلسل روتا ہے، ایسا ہی ہے نا جی۔ میں پڑھ گیا ایک جملہ، میں اسی میں اشارے میں پڑھ گیا، جنہوں نے سمجھا انہوں نے اس درد کو بھی پہچان لیا۔ قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، سب سے خوبصورت لگ رہا تھا جب تیار ہو کے خیمے سے نکلا، سب کو تیار کروایا امام حسین نے خود، سب کو اجازت دی بادشاہ نے خود، بس یہاں پہ آ کے بادشاہ نے سارے قانون بدل دیے، نہ تیار بادشاہ نے کروایا نہ اجازت بادشاہ نے دی، تیار کس نے کروایا؟ 4 سال کی معصومہ نے۔ مولا تیرے گھر کو محفوظ رکھے یار، بہت اچھا پرسہ دیا تو نے اس فکرے پہ، تیار کروایا 4 سال کی معصومہ نے، کیوں؟ رو رو کے کہتی تھی چچا میرا بھائی پیاسا ہے، بی بی آپ کا بابا مجھے نہیں بھیج رہا، کہا آپ تیاری کریں میں ضمانت دیتی ہوں، اجازت میں لے دیتی، بس خود رکھا، زرہ پہنی، جتنے جنگ میں ہتھیار رائج تھے سارے عباس نے اٹھا، یوں تیار ہو کے سج کے خیمے سے نکلا، یا زہرا کے غریب کی نگاہ پڑی، پہلی بار کمر پہ ہاتھ رکھ کے حسین اٹھا، جو رونے کی غرض سے آیا ہے، جو رونے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس وقت جو بیٹھا ہے وہ رونے کے لیے بیٹھا ہے، کمر پہ ہاتھ رکھ کے شبیر اٹھے۔ غازی کہاں کا ارادہ ہے؟ بڑا مشکل وقت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، بڑا مشکل موڑ ہے مصائب کا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا میدان جا رہا ہوں، میدان جا رہا ہے جی، مولا میدان جا رہا ہوں، کس نے تیار کرایا؟ میری آقا زادی آپ کی بیٹی نے، فرمایا عباس ایک طرف ہو نا، بیٹا سکینہ میرے سامنے آئے، جی بابا یہ چچا کو آپ بھیج رہی ہیں، جی بابا میں نے، بیٹا کیوں بھیج رہی ہیں؟ بابا میرا بھائی پیاسا ہے، بیٹا آپ کا بھائی پیاسا ہے، اچھا کیا سن ہے آپ کے بھائی کا؟ بابا میرا بھائی 6 مہینے کا ہے، یہ جسے بھیج رہی ہے کس کا بھائی ہے؟
تو تھکا نہیں ہے رونے سے، دیکھے مجھے بابا یہ آپ کا بھائی ہے، کیا سن ہے اس کا؟ بابا 36 سال۔ فرمایا بھائی سب کو پیارے ہوتے، سکینہ سوچ کے بھیجئے نہ ہو واپس میرا بھی نہ آئے، مارا تیرا بھی جائے، پھر قیامت تک ہاتھ ملتی رہے، کاش میں نے چچا کو نہ بھیجا ہوتا۔ بسم اللہ، بڑی قبول ہے عزاداری۔ امام حسین تجھے عزتیں دے، تھکے ہوئے مجمع کا یوں گریہ کرنا، یہ معجزہ ہے اس غم کا، یہ غم ہی ایسا نو کروں جی۔ بسم اللہ، مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے۔ فکرہ پڑھ رہا ہوں مصائب کا، فکرہ پڑھ رہا ہوں، نہ تو تیار بادشاہ نے کروایا نہ ہی اجازت بادشاہ نے دی۔ اب جب کہا نا سوچ کے بھیج یہ نہ ہو واپس میرا بھی نہ آئے، مارا تیرا بھی جائے، غازی نے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ مولا اب تیرے بچوں کے پیاسے چہرے مجھ سے نہیں دیکھے جاتے، یا دعا کر نوکر کو موت آ جائے، یا پھر مجھے میدان بھیج۔ پوچھا کہاں بھیجوں؟ مولا میدان بھیج۔ آوازی تجھے میں نے تو نہیں بھیجنا، مولا سب کو آپ نے بھیجا، مجھے کون بھیجے گا؟ آوازی تجھے وہ بھیجے گی جس نے چلنا سکھایا، جو تیرے آسرے پہ آئی، جس نے تیری آس میں وطن چھوڑا۔ وفا کا کردگار ہے عباس، جسم لرز گیا۔ مولا کس سے اجازت مانگنی؟ کہا وہ خیمہ ہے، جا پہلے اس سے پوچھ جو وطن سے آئی ہے تیرے آسرے۔ میں جانتا ہوں میں لاشیں اٹھا رہا ہوں، لیکن ان کے چہروں پہ اطمینان ہے، کیونکہ ابھی تو موجود ہے۔ جا انہیں بتا کہ میں میدان جا رہا ہوں۔ اچھا مولا آپ کا حکم ہے جاتا ہوں۔ ایسی کوئی وفا ہے ام المؤمنین کے بیٹے میں، جب دیکھا نا کہ اب علی کی بیٹی سے اجازت مانگنی ہے، رکوع تک جھک گیا۔ وہ آیت پڑی خیمے کے دروازے پہ جو سوالی پڑھتے تھے، غازی نے کہا انما یرید اللہ لیذھب، اور شام کو بیٹھ کے ننگے سر رونے والوں، قرآن کے 30 سپاروں کی قسم علی کی بیٹی طرف کے اٹھ، اما فضا ہے عباس بن کے سوالی آیا، جا میرے غازی کو خیمے لے آ۔ عباس کی کیا حالت ہے؟ رکوع تک جھکا ہوا، ہاتھ جڑے ہوئے، آنکھیں بند، اور ایک ہی بات کہے جا رہے، آپ سخی باپ کی بیٹی، میں سوالی، آپ سخی باپ کی بیٹی، مجھے خالی نہ بھیجیے گا، میں سوالی بن کے آیا ہوں۔ اچھا عباس کیا مانگنے آیا ہے؟ بی بی موت کی اجازت۔ تو نے بڑے آرام سے سنا، 3 مرتبہ علی کی بیٹی بیٹھی، 3 مرتبہ اٹھی۔ آوازی عباس ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھ۔ آوازی بی بی میری جرات نہیں، آوازی پھر بتاتا جا میں کون ہوں۔ فرمایا علی کی بیٹی۔ آوازی یہ بتا میں کہاں ہوں؟ آوازی کربلا کے جنگل میں۔ آوازی یہ فوجیں ہیں یہ کیوں آ رہی ہیں؟ بی بی تیرے بھائی کے قاتل جمع ہو رہے ہیں۔ آوازی اگر میں سخی باپ کی بیٹی ہوں، اگر تو سوالی ہے، پھر آپ مانگ کیا مانگ رہا ہے؟ آواز ہے بی بی موت کی اجازت۔ آواز ہے عباس پھر میں جیسے چاہوں گی تو ویسے جائے گا۔ جی بی بی جیسے آپ کا حکم۔ بی بی زمین پہ بیٹھی روتے ہوئے کہتی اما فضا میرے قریب آ، جا ہر خیمے میں اعلان کر، بیبیوں سے کہے جس نے زینب کو اجڑتے دیکھنا ہے وہ میرے خیمے آئے، میں پرتوں کا نگران میدان بھیج رہی ہوں۔ اللہ جانے میرے خیمے، اللہ جانے میری چادر۔ حوصلہ، آخری جملہ، آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں، آتم کی آواز دیتا ہوں، شہادت نہیں پڑھتا، شہادت نہیں پڑھتا، نہیں شہادت نہیں پڑھتا، بس علم آگیا سامنے، بادشاہ کے علم کو انتظار نہیں کروا سکتا۔ ایک ہی فکر ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، میں پھر پڑھتا ہوں، پھر پڑھ دیتا ہوں، پھر پڑھ دیتا ہوں۔ پردے بچانے والی نے کہا اما فضا خیموں میں اعلان کر، جس پردہ دار نے آیا علی کی بیٹی کو اجڑتے دیکھنا ہے وہ میرے خیمے میں آئے۔ مر جاتے ہم سید، یہ مصائب میں پڑھنے پڑتے۔
شام کا وقت ہے، فکر عجیب ہے، ہو سکتا ہے اسی پہ ماتم کی آواز دوں۔ علی اکبر کو بھی بھیجا، قاسم کو بھی بیویوں نے بھیجا، مجھے قرآن کی عزت کی قسم۔ اکبر گیا، آواز آئی واہ محمد، قاسم گئے، آواز آئی واہ حسن۔ ایسا کوئی آسرا تھا عباس پہ، جب غازی چلا بیویوں نے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا واہ حجابہ، ہائے ہماری چادر، ہائے ہمارا پردہ، ہائے ہماری چادر علم آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ رو کے کہنا مولا کاش تو نہ گھوڑے سے اترتا، نہ عالیہ کی چادر اترتی، نہ غازی حسین قتل ہوتے۔ خاتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین